وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بجاہد النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت اور سجدے کے لائق ہے۔ تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت سیدنا محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، بچوں اور پیارے بھائیوں، اسلام کے کسی بھی حکم کو ماننا، اسلام کے کسی بھی حکم کو تسلیم کر لینا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ کوئی مسلمان اسلام کے کسی حکم کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام پر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اسے مانتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان پر ہے۔ اسلام کا حکم مان کر عمل کرنا یہ اسلام ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں ہے، اور جو اللہ رسول کا حکم مان کر اس فیصلے کو تسلیم کر کے عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان پر ہے۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم حضور کی ہر بات کو اپنے دل اور دماغ سے قبول کر لیں۔ حضور پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم حضور کی ہر ادا کو مانیں، حضور سے ہر طرح کی محبت کریں اور حضور کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں، بجائے اس کے کہ شریعت اسلامیہ کو ہم پسند نہ کریں، بجائے اس کے کہ معاذ اللہ دین کی باتیں ہمیں بوجھ لگیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اسلام کا پہلو الجھا ہوا نظر آئے اپنی نظر میں۔ یہ حکم مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور بڑی مشکل بات۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، یہ دوسری بات ہے، اور ایک ہوتا ہے ماننا، یہ پہلی بات ہے۔ عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے ماننا۔ جب آپ مانتے نہیں ہوں گے تو آپ کے عمل سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہیاں کر بیٹھتا ہے، سستی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ مانتا ہی نہیں تو پھر اس کی بربادی ہے۔ اگر وہ مانتا ہے، عمل کرنے میں غفلت ہے، سستی ہے، تو اتنی بری بربادی نہیں جتنی نہ ماننے میں، جتنی نہ ماننے میں بربادی۔ معاذ اللہ لوگ شکوے کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سردیاں ہیں، ایک نماز پڑھو تو دوسری کا ٹائم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ لوگ شکوے کرتے ہیں، ان کے لہجے سے شکایت لپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جو بندہ راضی بالرضا رہتا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جو کیا میرے حق میں بہتر کیا، تو پھر وہ سکون میں چلا جاتا ہے، اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو جاتا ہے۔
اللہ رسول کے فیصلے کو اگر ہم مان لیں تو ہم سکھی ہیں، ایماندار ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر لچک لے کر آئیں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں کچھ باتیں ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی اسلام کی، کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بوجھ لگتی ہیں، کچھ باتیں ہم سے ہوتی نہیں، تو معاذ اللہ ہم ابھی ایماندار نہیں ہوئے، ابھی ہم رستے میں۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جھگڑا پیش کیا گیا۔ دو آپس میں صحابہ جھگڑ پڑے، حضور کی بارگاہ کریم میں وہ بات لے کر آئے، وہ سارا معاملہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے حضرت زبیر بن عوام اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جھگڑا ہوا اس بات پہ کہ پہاڑ سے چشمے کا پانی نیچے آتا تھا، چشمے کا پانی نیچے آتا تھا اور نیچے جتنے کھیت تھے، فصلیں تھی، باغ تھے، وہ سارے اس چشمے سے پانی اپنی زمینوں کو دیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت زبیر بن عوام کی زمین بھی وہیں پر تھی اور اس انصاری صحابی کی بھی زمین وہیں پر تھی، آپس میں اس بات پہ تھوڑا تناؤ پڑا۔ حضرت زبیر بن عوام یہ کہتے کہ پانی میں نے پہلے دینا ہے اپنے کھیت کو، اور انصاری صحابی کہتے کہ پانی میں نے پہلے دینا ہے اپنے باغ کو۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب یہ معاملہ حضور کی بارگاہ کریم میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زبیر بن عوام سے، اور حضرت زبیر بن عوام یہ حضور کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، حضور کی پھپھو کے بیٹے ہیں، پھوپھی ذات بھائی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ صحابی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں پر جتنے بیٹھے تھے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، دیکھو چونکہ پہاڑ سے پانی نیچے آ رہا ہے اور نیچے فصلیں ہیں، زمینیں ہیں، باغ ہیں، اور پہلے زمین زبیر بن عوام کی آتی ہے، تو حضرت زبیر بن عوام اپنی کھیت کو پہلے پانی لگا لیں اور انصاری صحابی اپنے باغ کو بعد میں پانی لگا لیں۔ اب یہ تو ہو سکتا نہیں کہ پہلی زمین کو پانی روک کے پہلے آپ آگے والی کو دے لیں بعد میں پیچھے والی کو دے دیں، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو ایک ترتیب کے بھی خلاف ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کھیت آتا ہے زبیر بن عوام کا، زبیر بن عوام پہلے اپنے کھیت کو پانی دے دیں، اس کے بعد باقی دوسرے بندے اپنی اپنی زمینوں کو پانی دیں۔ وہ انصاری صحابی نے جب یہ معاملہ سنا، جب یہ رزلٹ سنا، جب یہ جواب سنا، تو ان پر یہ بات بوجھ بن گئی معاذ اللہ۔ بے دہانی میں، بے سمجھی میں ان کے منہ سے بڑا سخت جملہ نکل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ حضور آپ نے اس طرح کا فیصلہ کیوں فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کا فیصلہ اس لیے فرمایا ہے کہ زبیر بن عوام آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دے دیا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ محبوب کوئی اور جواب ارشاد فرماتے، اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر معاملے کے اندر آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر دیں۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں ان کے معاملے کا، وہ کیسا بھی فیصلہ ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے بنا کسی رکاوٹ کے اسے تسلیم کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے تسلیم کریں۔ ذرا برابر بھی حضور کے فیصلے کے اندر لچک ممکن برداشت بھی نہ کرو، ذرا برابر بھی نہ سوچو کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا اور حضور کا فیصلہ ایک طرف اور میری رائے ایک طرف، میرا خیال میری بات ایک طرف، معاذ اللہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاملے میں، آپ کے معاملے میں فیصلہ فرما دیا تو پھر وہی قرآن ہے، وہی خدا کا فرمان ہے، بس
بات ختم ہو گئی۔ حکم ہوا صحابہ کرام کو کہ جب تک یہ ہر معاملے کے اندر آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک یہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک یہ آپ کا فیصلہ نہیں تسلیم کر لیتے یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں شریعت کے معاملات کو لوگوں نے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ اسلامی شریعت دین کے پہلو کو، اسلام کے تقاضوں کو معاذ اللہ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا بڑا مشکل ہے، زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب 5 وقت معاذ اللہ بار بار اٹھ کے نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں خیرات صدقات کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنے ہوتا، ہم اپنی کمائی سے کماتے ہیں اور کیسے کسی غریب کو دے دیں، ہمارے لیے بڑا مشکل۔ الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں لوگ، اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہے، اللہ رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے، اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، اپنا خیال اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور اپنی ہی رائے کو دلیل بنا رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے، اس طرح ہو جائے تو بہتر۔ ارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے خیال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام بھی کامل و مکمل دین ہے اور قرآن بھی کامل و مکمل کتاب ہے۔ حضور کی حدیث بھی کامل و مکمل رہنمائی دے رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا بات، آپ کی ساری باتوں کی کیا بات۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابہ سے ناراض ہوتے ہیں جلال فرماتے، حضور کسی سے ناراض ہوتے اصلاح کے لیے، جلال فرماتے اس کی اصلاح کے لیے، تو حضرت عمر کو پتہ چلتا نا کہ حضور ناراض ہیں، تو حضرت عمر فاروق اپنی کونیوں کے بل زمین پہ رکھ کے حضور کے آگے لیٹ جاتے، حضور کے آگے لیٹ جاتے۔ اتنا خوبصورت انداز، اتنا خوبصورت انداز حضور کو منانے کا، اور پتہ کیا کہتے، اتنے خوبصورت الفاظ، اتنا پیارا جملہ۔ آپ فرماتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمدا نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا خوبصورت انداز، لجپال سے بات کرنے کا انداز دیکھیے، رہنمائی کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو کس طرح اللہ رسول پر چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیت باللہ ربا، میں بڑا ہی راضی ہوں، بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ اور پھر فرمایا وبالاسلام دینا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے، میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ اور پھر فرمایا وبمحمدا نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا ہی راضی ہوں، بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے، وہ اس بات کو مانتے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے وہ سکھی ہو جاتا ہے، نہیں تو بڑی بے چین بے قرار سی زندگی گزرتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کی یا رب العالمین میرے ماننے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سے پوچھو اللہ ہمیں کوئی کام بتائے، ہم کریں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم کریں تو اللہ راضی ہو جائے۔ اب انہیں یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تہجد پڑھو، تو انہوں نے کہا ہم پڑھیں گے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا صدقات و خیرات کرو تو ہم کریں گے۔ انہیں یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جہاد کرو تو ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں میں سے جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہ عرضی پیش کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ یہ گزارش کریے گا، ان سے پوچھئے گا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے، کوئی ایسا کام بتایا جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور عرش کے مالک نے صرف ایک جملہ کہا، لگتا تو یہی تھا کہ لسٹ آئے گی بڑی لمبی، یہ کرو یہ کرو اس طرح کرو اس طرح کرو، مگر عرش کے مالک نے ایک جملہ کہا، اور اس ایک جملے پر قیامت تک بھی اگر تفسیر بندہ لکھنے بیٹھے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ عرش کے مالک نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام اللہ کی طرف سے بتایا جائے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو موسیٰ میری طرف سے یہ حکم ہے
کہ انہیں جا کر کہیے کہ اگر وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا. کرنا کچھ نہیں پڑے گا، کرنا کچھ نہیں پڑے گا، بس اللہ سے راضی ہو جاؤ. بندے نہیں راضی ہوتے اللہ سے. بندے کسی حال میں مطلب ختم ہونے کے بعد نہیں راضی ہوتے کسی بندے سے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی بندے نے پوچھا کہ اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال؟ بڑی خوبصورت بات. اس نے پوچھا کہ بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے یا اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ تو فوراً راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی، اللہ راضی. آپ نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ راضی. آپ نے فرمایا مسجد میں آ کے خلوص کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھو، اللہ راضی. آپ نے فرمایا کسی بے سہارے کا سہارا بنو، اللہ راضی. آپ نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ایک طوائف کتے کو پانی پلا دے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تو راضی ہو جاتا ہے مگر بندہ راضی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا بندہ خوبصورت صالح اولاد کی دعا مانگتا ہے، جب اولاد اسے نہیں مل رہی ہوتی تو وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے بیٹی دے دے، اللہ اسے بیٹی عطا کرتا ہے. جب اسے بیٹی ملتی ہے تو پھر وہ دعا کرتا ہے یا اللہ ایک بیٹا بھی مل جائے. جب اسے سب کچھ ملتا جاتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے کہ یا اللہ ان کی پڑھائی، ان کی زندگی، ان کی خواہشات، ان کی مرضیاں، ان کے نصیب، مانگنا مانگنا مانگنا، بس مانگتے ہی جانا، فرمائش پہ فرمائش. بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا لیکن اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، راستے سے پتھر ہٹاؤ اللہ راضی ہو جاتا ہے. کسی اندھے کو سڑک پار کرا دو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تو راضی ہو جاتا ہے مگر بندے نہیں راضی ہوتے. وہ اپنی باتوں کے اندر اس طرح کی شکایت کرتے ہیں، اس طرح کا شکوہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نظر آتا ہے کہ شاید اسلام ان پر بوجھ ہے، معاذ اللہ دین ان پر بوجھ ہے، معاذ اللہ. میں اکثر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کبھی کوئی عہدہ نہیں مانگا. ساری زندگی حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے جھاڑو دی، ساری زندگی حضور کے نواسوں کی خدمت کی. اماں فاطمہ الزہرا کی چکی پیسی، حضور کے نالین سیدھے کیے، حضور کے گھر کے کام کیے، مسجد کا خیال رکھا، مؤذن رہے، غلام رہے، خادم بن کے رہے، ساری زندگی خدمت کی. لیکن انہوں نے آخر تک یہ نہیں کہا کہ میری بھی بڑی خدمات ہیں مجھے بھی گورنر بناؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بڑی خدمات ہیں مجھے وزیر خزانہ بناؤ. نہیں، وہ راضی بالرضا تھے. جہاں اللہ نے رکھا تھا، جیسے رکھا تھا، وہ اس بات پر خوش تھے، وہ اس بات پر راضی تھے. حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا صحابہ جب تم اپنے دل کی طرف دیکھتے ہو تو تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو صحابہ بھی بڑے شاندار تھے. ہمارے آقا کے تیار کردہ صحابی کیا خوبصورت جواب ارشاد کیا، جواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہوا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ہم سے کوئی مانگے ایمان کی دلیل، ہم دے پائیں گے؟ نہیں، مشکل ہو جائے گا. آج کل کے زمانے میں ایمان کی دلیل نہیں مانگی جاتی، صرف کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نماز نہیں پڑھتے پھر بھی مسلمان ہیں، روزہ نہیں رکھتے پھر بھی مسلمان ہیں، آنکھوں پر حیا کا پردہ نہیں پھر بھی مسلمان ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی مسلمان. آج ہم سے کوئی دلیل تو مانگے، ہم اس کا منہ نہ بند کر دیں، ہم اسے ڈانٹ نہ دیں کہ تو ہوتا کون ہے ہم سے دلیل مانگنے والا. مگر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں سے دلیل مانگی، دلیل دو کہ کیا دلیل ہے کہ تم ایماندار ہو، تمہارے دل میں اللہ نے ایمان کی حرارت رکھی ہے. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس حال میں خوش رہتے ہیں.
مصطفیٰ جان کریم نے رزلٹ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی قوت عطا فرمائی. جو بندہ راضی بالرضا رہتا ہے اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اور وہی صاحب ایمان ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو سامنے والے سے کوئی تکلیف نہیں، آپ سامنے والے کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کے دل میں کسی کا بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، عداوت نہیں، تو پھر آپ کے دل میں واقعہ ہی ایمان کی قوت ہے. اور اگر آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی تقسیم کو معاذ اللہ نہیں مانتے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا، تو پھر آپ ابھی ایمان کے رستے کے مسافر ہیں. ابھی آپ اس بات تک، اس عروج تک نہیں پہنچے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کی اور ایمان کی دلیل پر ثابت کر سکیں اور پیش کر سکیں. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا سکھی ہے، سامنے والا مجھ سے بڑا سکھی ہے. سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کون سے دکھ ہیں، کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو ہمارے گلے میں آ گئے اور ہمیں سانس نہیں آ رہی، ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہر وقت شکوہ باویلا شور، جسے چھیڑو وہی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، جسے چھیڑو وہ کہتا ہے مجھ سے بات نہ کرو میں بڑا غمگین ہوں، اور جتنے دکھ مجھے ہیں شاید ہی کسی کو ہوں. ایک اردو کا شاعر ہے، بڑی خوبصورت بات اس نے کہی. اس نے کہا ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. غم کے ہجوم کے اندر بھی ہم نے اپنا جو غم کا ضبط تھا اس کی توہین نہیں کی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر واویلا اور شور نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی. اور جب اولاد اللہ نے عطا فرمائی تو پھر حکم فرمایا جاؤ وادی ذی زر میں چھوڑا. اگر بچہ اللہ روٹین میں ہمیں نصیب ہوتا ہے، روٹین میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور جو مدتوں بعد، التجاؤں بعد، دعاؤں کے بعد ملے اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے. اب حکم ہوا کہ ہم نے اولاد دی، جاؤ وادی ذی زر میں چھوڑا. گرمیاں جب ہوتی ہیں نا تو والدین برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے بچے گرمی کی تپش برداشت کریں اور سکول انہیں جانا پڑے. وہ اپنے بچوں کو چھٹیاں کروا لیتے ہیں، سکول سے بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں کہ بھئی گرمی بہت ہے، بچوں کی سانس بند ہونے کو آتی ہے. وادی ذی زر میں جہاں کوئی نہ درخت تھا نہ پرندہ تھا، کوئی انسان کی بو تک نہ تھی، وہاں چھوڑا ہے. اور جب دوبارہ ملاقات کے لیے دعا کی، اللہ سے التجا کی، گزارش کی، تو اللہ نے اجازت دی جائیں جا کر آپ مل سکتے ہیں. آپ مل سکتے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو جسے آپ وادی ذی زر میں چھوڑ کر آئے تھے، آپ اسے جا کر مل سکتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے، چھری ساتھ لے کر جانا ہوگا. چھری ساتھ لے کر جانا اور اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے جانا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دینا. آپ کیا یہ آسان سمجھتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا؟ آپ آسان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنانا؟ بڑا مشکل ہے. اور جو بندہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام قیامت تک اپنے بندوں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے زندہ رکھتا ہے. جتنا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اتنا کسی کا اور نہیں آتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا میں آپ کو حصہ ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے مصطفیٰ جان کریم کو یہ شجرہ نصیب ہوا، یہ ولادت ملی، آپ کو وہ نسل ملی. اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا تھا. آج 2 منٹ کے لیے کسی کو تکلیف آئے تو بندہ برداشت نہیں کرتا، وہ واویلا کرتا ہے، شور مچا دیتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں بول دیتا ہے معاذ اللہ کہ وہ اس کے نزدیک بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن وہ مذہب اور اسلام کے نزدیک کفر ہوتا ہے.
وہ اپنے انداز سے شکوہ کر رہا ہے، لیکن وہ شکوہ اپنا نہیں کر رہا، وہ معاذ اللہ خدا رسول سے شکوہ کر رہا ہے اور قرآن کا شکوہ کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی استغفر اللہ معاذ اللہ کہ ہم کس انداز سے رو رہے ہیں، کس انداز سے واویلا کر رہے ہیں۔ بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیے، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر کوئی واویلا، کوئی ایسا لفظ مت کہیں کہ جو اللہ کو بھی ناگوار گزرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناگوار گزرے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ طبقہ صوفیاء کے اندر بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، اور آپ کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو طریقت ہے، جو اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، یہ صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے، اگر عورت بھی محنت کرے تو اللہ اسے بھی خزانے بھر کے عطا فرماتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑا پسند کرتی تھی صوفیاء کی محافل میں جا کر بیٹھنا، اولیاء اللہ کی بزم میں جا کر بیٹھنا، پردے کے اندر، خود بھی آپ مائی صاحبہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ چلی گئی ایک بزم کے اندر، وہاں حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اکابرین میں سے، آپ بھی وہاں پر بیٹھے تھے، اور حضرت جعفر بن سلیمان آپ بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ حضرت سفیان ثوری اس بزم میں موجود تھے تو آپ دعا مانگنے لگے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو سالکین طریقت ہوتے ہیں نا، جو معرفت کے رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں، جو بندہ انہیں رستہ بتاتا ہے منزل کا، وہ اس سے رستہ پوچھ لیتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، حضرت سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے، اور مائی صاحبہ حضرت رابعہ بصری بھی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت سفیان ثوری بزم کے اختتام میں دعا مانگنے لگے، عرض کرنے لگے، دعا کو شروع کیا تو دعا میں بار بار یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ مجھ سے 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 راضی ہو جائے۔ تو پردے کے پیچھے سے ذرا ناراضگی کے ساتھ مائی صاحبہ بولی، مائی صاحبہ کہنے لگی، سفیان بس کرو، بس کرو، بس بھی کرو، یہ کیا بار بار کہہ رہی ہو کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت سفیان بڑی حیرت میں چلے گئے، شاک لگا انہیں کہ مائی صاحبہ کو کیا ہوا، یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں؟ کہا میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا اس دعا میں کوئی غلط لفظ ہے؟ نہیں، وہ یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ مجھ سے راضی۔ مائی صاحبہ کہنے لگی، میں نے 1 مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، 3 مرتبہ سنا، آپ تو درجنوں بار یہی بات کر رہے ہو، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اب بس بھی کرو۔ کہا مائی صاحبہ کیا ہوا، میری اصلاح فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ سفیان آپ بار بار یہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا، آپ پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ آپ بھی اپنے رب سے راضی ہیں؟ آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری نے جب یہ جملہ سنا نا تو کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اللہ اکبر بلند آواز میں کہا، چیخ ماری اور رونے لگے اور کہنے لگے، خدا کی قسم ابھی تک تو میں اس منزل پر نہیں پہنچا کہ میں کہہ سکوں یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو حضرت جعفر بن سلیمان پردے کے نزدیک ہو کر کہنے لگے کہ آپ ہماری اصلاح فرما دیں کہ بندہ اللہ سے راضی کب ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی، جب اللہ بندے کو نعمت دے اور جو نعمت ملنے پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح مصیبت ملنے پر بھی شکر ادا کرے تو سمجھو بندہ اللہ سے راضی۔ آج کل بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، دشواری ہی دشواری ہے، ہر انسان بے چین ہے۔ کیوں بے چین ہے؟ آپ اس کی 1000 باتیں سن لیں، لیکن آپ ایک یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ راضی بالرضا رہنا ہے۔ آپ اسے آخر میں یہ کہہ کر ضرور اٹھیں گے کہ یار اللہ کی رضا میں راضی رہو، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آج کل بندے بڑے بڑے عجیب مسائل پوچھتے ہیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے بندہ انہیں ڈانٹ دے۔ طلاق کا مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے کہ جناب وہ طلاق کا معاملہ کیا کرنا ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ شادی سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ حقوق پوچھنے آتے کہ میں شادی کرنے لگا ہوں، میں نے اپنی بیوی کی کیا ڈیوٹی کرنی ہے، کیا ذمہ داری کرنی ہے، میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے رابطہ نہیں کرنا اور جب خراب ہو جاتی ہے تو آ گئے۔
میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں، اگر کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہوں تو اسے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے۔ جب ذرا سے پیسے کم اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ ہر پیر کے دروازے پہ جا کے دعا بھی کرواتا ہے اور تعویذ بھی مانگتا ہے۔ جب کسی بندے کے پاس لاکھوں کروڑوں آتے ہیں تو وہ کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھے طریقہ بتائیں میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے، فویلا کرتا ہے اور راضی بالرضا نہیں رہتا۔ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، رہنمائی کے لیے، سبق لینے کے لیے اس بات کو ہم سن سکتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا عابد تھا، زاہد تھا، پرہیزگار تھا۔ وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر میرا گھر بھی دکھا اور مجھے یہ بھی بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ وہ یہ دعا مانگتا رہتا۔ آخر اس کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اسے خواب کے اندر اس بندے کی شکل دکھائی اور نام بتایا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ وہ بڑا طویل سفر کر کے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں 3 دن کے لیے تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بن جاؤ۔ وہ 3 دن کے لیے اس کا مہمان بنا۔ اس نے دیکھا اس سے کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ اس نے دیکھا کہ نہ تو یہ صدقات و خیرات زیادہ کر رہا ہے، نہ اللہ کی حمد زیادہ بیان کر رہا ہے، مگر اللہ نے اتنا بڑا فیصلہ اس کے حق میں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ 3 دن گزرے، وہ شخص کہنے لگا میں جا رہا ہوں لیکن میں کسی مقصد کے لیے آیا تھا، مجھے وہ چیز نظر نہیں آئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جناب آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا میں تکبر نہیں کرتا، نہ مجھے اپنی عبادت پر مان ہے، لیکن مجھے خواب میں تیرا اشارہ ہوا، میں دیکھنے آیا کہ تو چیز کیا ہے اور ایسا کیا عمل ہے تیرے اندر کہ اللہ تجھ سے راضی ہے؟ ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے؟ میں تکبر نہیں کرتا لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ تجھے اللہ نے میرا پڑوسی بنایا ہے اور جو درجہ مجھے ملا ہے وہی تجھے ملا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا راز کیا ہے، بات کیا ہے۔ تو شخص کہنے لگا کہ آپ نے جیسے مجھے دیکھا، جیسے مجھے پایا، میں ویسا ہی ہوں، لیکن ہاں ایک چھوٹی سی بات ہے مجھ میں، یہی بات اصل بات ہے، یہی جمع ہے سارے عنوان کی۔ اس نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے مجھ میں، جب تپتی ہوئی دھوپ ہو اور میرے پاؤں جل رہے ہوں اور گرم آندھی چل رہی ہو اور رات کو سو بھی نہ پا رہا ہوں، میں دن کو چل بھی نہ سکوں، کڑاکے کی دھوپ ہو، میں نے کبھی اللہ سے سردی نہیں مانگی۔ جب سردی ہو، گلیوں میں برف جمی ہوئی ہو، میں باہر نکلنے سے بھی قاصر ہوں، بستر بھی نہ ہو میرے پاس، تو میں نے کبھی اللہ سے دھوپ نہیں مانگی۔ جب بارش آ جائے، طوفان آ جائے، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، میں نے کچھ نہیں، دھوپ میں بھی اس کا شکر ادا کیا، سردی میں بھی، طوفان میں بھی، آندھی میں بھی، امیری میں بھی، غریبی میں بھی، ہر طرح سے میں اس سے راضی ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو وہ نیک آدمی کہنے لگا خدا کی قسم تو اسے چھوٹا نہ سمجھ، خدا کی قسم تو جس بات کو چھوٹا کہہ رہا ہے یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اسی بات نے اللہ کو تجھ پر راضی کیا ہے اور اللہ نے تجھے جنت میں محل بھی دیا اور میرا پڑوسی بنایا۔ تو میرے عزیزو راضی بالرضا ہو جاؤ۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرا حق تھا اللہ نے مجھے وہ عطا کر دیا ہے، تو پھر آپ کو ہر جگہ جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اگر آپ اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ سکون میں آ جائیں گے، اللہ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کریں، اور جو اللہ نے آپ کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اسے سر تسلیم خم کر کے قبول کریں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو بس یہ کہہ کر ٹال دیں کہ بس اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہہ کر صدمہ نہ لیں کہ نہیں یار کوئی نہیں، ہو گیا، مصیبت تھی، صبر کرنا چاہیے۔ اگر آپ صبر کرنے کی قوت آپ کے اندر پیدا تب ہوگی جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے، اور جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع ہو جائیں گے نا تو 25,000 کا نقصان، 10 لاکھ کا نقصان آپ کا نہ بلڈ پریشر ہائی کرے گا، نہ آپ کو ہارٹ اٹیک آئے گا، آپ بڑی سکون کی زندگی گزاریں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، نویت سنت الاعتکاف فرما کے